اچھا، آخر یہ اچھا کردار ہے کیا چیز؟ کیا صرف کچھ اچھے کام کر لینا کافی ہے؟ نہیں، بات اس سے کہیں گہری ہے۔ اس کا تعلق اس سے ہے کہ ہم اندر سے اصل میں ہیں کون۔ تو آج ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کردار سازی کے کچھ بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اسی بات کو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک اچھا کام کرنے اور ایک اچھا انسان بننے میں آخر فرق کیا ہے؟ کیا کوئی ایک اچھا کام ہمیں فوراً اچھا انسان بنا دیتا ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب کھوجنے نکلے ہیں۔ اچھا، اس موضوع میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے حدیث۔ حدیث دراصل پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یعنی ان کی کہی ہوئی باتیں اور ان کے افعال کا ایک مجموعہ ہے۔ قرآن پاک کے بعد مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا یہ سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا موضوع ہے نیت کی طاقت، یعنی وہ پوشیدہ بنیاد جس پر ہر عمل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہر کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک تیر انداز جب کمان کھینچتا ہے تو اس کی نظر سیدھی اپنے ہدف پر ہوتی ہے نا؟ بالکل اسی طرح اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کے پیچھے بھی ایک ہدف ہوتا ہے، اور وہ ہے ہماری نیت۔ کسی بھی عمل کی قیمت، اس کی اہمیت، اس کا سارا دار و مدار اسی نیت پر ہے کہ وہ کام آخر کیا کیوں جا رہا ہے۔ اور اسی اصول کو ایک بہت ہی مشہور اور بنیادی حدیث بیان کرتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب اصل بات یہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے۔ اور دیکھیں، یہ اصول صرف مذہبی عبادات جیسے نماز یا روزہ تک ہی محدود نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ہماری عام روزمرہ کی زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر نیت صحیح ہونا تو پھر روزی کمانا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ رات کو سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، نیت تو ہو گئی دل کی بات، ایک اندرونی معاملہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اندر کی نیت باہر ہمارے عملوں میں کیسے نظر آتی ہے۔ تو چلیں اب ہم اس سفر میں اندر کے کیوں سے باہر کے کیا کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، کردار کی تعمیر کا آغاز ہمیشہ اندر سے ہوتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا قدم ہے اپنے نفس پر قابو پانا، خاص طور پر اپنے منفی جذبات کو لگام دینا۔ اور اسی بارے میں ایک بہت ہی چھوٹی سی لیکن انتہائی گہری نصیحت کی گئی ہے، لا تغضب، یعنی غصہ مت کرو۔ اب کہنے کو تو یہ صرف 2 لفظ ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا یہی تو کردار کی مضبوطی کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اصل پہلوان یا طاقتور وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے۔ نہیں، اصل طاقت تو اس شخص کے پاس ہے جو شدید غصے کے عالم میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہی ہے اصل اندرونی طاقت۔ اچھا، جذبات پر قابو پانے کے بعد کردار سازی میں اگلا میدان آتا ہے ہماری زبان کا۔ یہاں تعلیمات بالکل صاف ہیں، یا تو بھلی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک اچھی بات زبان سے نکالنا بھی صدقہ ہے، اور ان سب میں سب سے اونچا درجہ سچائی کو دیا گیا ہے۔ اور سچائی کے بارے میں ایک پورا راستہ دکھایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر نیکی کا یہ راستہ سیدھا جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے، ایک سیدھا، صاف اور روشن راستہ۔ تو اب تک ہم نے بات کی اپنے اندر کی دنیا کی۔ اب ذرا باہر کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارے اصول معاشرے میں، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اور تعلقات میں کیسے کام آتے ہیں۔ ایک اچھا معاشرہ، آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے، جیسے کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنا، دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو اچھالنے کے بجائے ان پر پردہ ڈالنا، نہ خود کسی کو نقصان پہنچانا، نہ کسی کے نقصان کا بدلہ نقصان سے دینا، اور ہمیشہ دینے والا ہاتھ بننا، لینے والا نہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مل کر ہمدردی اور عزت کی بنیاد ڈالتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کردار بنانے کے یہ بنیادی اصول تو ہم نے سمجھ لیے، لیکن آج کے دور میں 21ویں صدی میں ان لازوال تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ پیغام آج کی جدید دنیا میں کیسے پھیلایا جا رہا ہے۔ آج کل جو لوگ مواد بناتے ہیں، یعنی کنٹینٹ کریٹرز، ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ انہیں ایک توازن قائم کرنا ہوتا ہے،
ایک طرف اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں جیسے عقیدہ، اخلاق اور شریعت، اور دوسری طرف ہے معاشرے کی آفاقی قدریں جیسے انسانیت اور مقامی ثقافت۔ ان دونوں کو خوبصورتی سے ملا کر پیش کرنا ہی اصل کام ہے۔ اور ان اقدار کو سکھانے کے لیے کہانی سنانے یعنی سٹوری ٹیلنگ کا طریقہ بہت کارآمد مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد صرف خشک معلومات دینا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے جذبات کو چھوا جائے، ان میں جوش پیدا کیا جائے اور پھر انہیں ایک خاص نتیجے کی طرف لایا جائے۔ ساتھ ہی یہ ماضی کے واقعات پر سوچنے اور ان سے سبق سیکھنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن ہر طریقے کی طرح اس کے بھی کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ہیں۔ ایک طرف تو یہ جذبات کو جگاتا ہے اور ذہن کو مطمئن کرتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک یک طرفہ گفتگو بھی بن سکتا ہے۔ اگر سنانے والا خود تعصب رکھتا ہو تو کہانی کا مطلب بھی بدل سکتا ہے، اور سننے والے صرف خاموشی سے سنتے رہ جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو اس طریقے کو صحیح سے استعمال کرنا بھی ایک بڑا فن ہے۔ اور علم کو آگے پہنچانے کے بارے میں بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ میری طرف سے دوسروں تک پہنچا دو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی ایک بھی اچھی بات جانتا ہے تو اسے آگے بڑھانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت اور امید دلانے والی بات کہا گیا ہے کہ جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اسے بھی بالکل اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس نیکی کو کرنے والے کو ملتا ہے۔ سوچیں، یہ سب کی بھلائی میں اپنی بھلائی والا اصول ہے۔ تو چلیں ہم اپنی گفتگو کو وہیں واپس لے آتے ہیں جہاں سے ہم نے اسے شروع کیا تھا، نیت پر۔ اگر ہمارے عمل ہماری نیتوں کے درخت پر لگنے والے پھل ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے دل کی زمین میں کون سا بیج بو رہے ہیں؟